بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس کا نام ریاض الصالحین ہے۔ اب جو باب باندھتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ وہ باب المراقبہ ہے، باب المراقبہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو دیکھ رہا ہے، اس کو اپنے علم سے گھیرے ہوا ہے۔ کہتے ہیں آیت نقل کرتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جو آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور سجدے میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم لوگ ہو، یعنی یہاں ساتھ علم کے اعتبار سے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی چھپی ہوئی نہیں ہے آسمان اور زمین میں۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ربک لبالمرصاد، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر نگہبان ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو رب جانتے ہیں، اور وما تخفی الصدور، اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے، دلوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ بھی رب جانتے ہیں۔ والآیات فی الباب کثیرۃ معلومہ، اور اس باب میں بہت ساری آیاتیں ہیں جو کہ معلوم ہیں۔ اب جو حدیث نقل کرتے ہیں 60 نمبر حدیث، جس کے راوی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے، مشہور حدیث ہے۔ کہتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ ذات یوم، ایک دن ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، یہاں تک کہ ایک بندہ آتا ہے اور وہ بندہ بہت سفید کپڑا پہنا ہوا تھا، بالکل سفید، شدید سواد الشعر، اور اس کے بال جو تھے بالکل کالے تھے، لا یری علیہ اثر السفر، اور اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر، سفر کی کوئی نشانی نہیں دکھتی، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھتا ہے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع یدیہ علی فخذیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا کو ملاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھتا ہے اور سوال کرتا ہے اور کہتا ہے، یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، اے محمد اسلام کے بارے میں بتلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز شہادت، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا جس کے پاس استطاعت ہے، یعنی جو آنے جانے کا خرچ اور طاقت رکھتا ہے اس کے لیے
حج جو ہے فرض ہے. کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. تو کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ فعجبنا له ان يسأله ويصدقه، ہمیں بہت تعجب ہوا اس کے اس بات سے کہ وہ بندہ خود سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ صحیح کہتے ہیں، اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس بات کو صحیح بھی قرار دیتا ہے. یہ بہت تعجب ہوا. قال فاخبرنی عن الایمان، پھر سوال کرتا ہے ایمان کے بارے میں، ایمان کے بارے میں بتلائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتلاتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن، یوم الآخر سے مراد قیامت کا دن پر ایمان لاؤ، اور کیا ہے تم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ. پھر بندہ کہتا ہے صدقتا، آپ صحیح کہتے ہیں. قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر سوال کرتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے بارے میں بتلائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اسی وجہ سے امام نووی رحمہ اللہ اس میں باب المراقبہ میں لاتے ہیں. کیا ہے؟ تم ایسی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہیں سوچ پاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اسی وجہ سے لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں علم رکھتا ہے. یہ مت سوچنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے تم سے. پھر کہتا ہے فاخبرنی عن الساعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قیامت کے بارے میں بتلائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما المسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے اور جو پوچھنے والا ہے دونوں کا علم برابر ہے، دونوں میں سے کوئی اس کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والا نہیں ہے. پھر کہتا ہے فاخبرنی عن امراتہا، اچھا تو اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں گناتے. کیا؟ ان تلید الامۃ ربتہا، کہ قیامت کی نشانی یہ ہے ان تلید الامۃ ربتہا، کہ ایک لونڈی اپنے مالک کو جنے گی. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَىٰ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور آپ دیکھیں گے کہ کیا ہے ننگے پیر اور کیا ہے ننگے بدن لوگ اور کیا ہے فقیر لوگ جو کہ بکریوں کے چرواہا ہوں گے، وہ لوگ بھی جو ہے بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہیں گے. کہتے ہیں ثم انطلق فلبثت مليا، وہ بندہ چلے گیا تو ہم لوگ کچھ دیر رکے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا جانتے ہو سائل کون تھا، سوال کرنے والا کون تھا، معلوم ہے، پتہ ہے؟ فقلت اللہ ورسولہ اعلم، تو کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے بہتر. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم امر دینکم، وہ جو تھے آئے تھے جو اسلام کے بارے میں پوچھے، ایمان کے بارے میں پوچھے، احسان کے بارے میں پوچھے، قیامت کے بارے میں پوچھے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھے. یہ جبریل تھے، آپ کو جو ہے آپ لوگوں کے پاس آئے تھے، تم لوگوں کے پاس آئے تھے کیونکہ تمہیں تمہارے دین کے بارے میں سمجھانے کے لیے، دین کے معاملے کے بارے میں سمجھانے کے لیے اسلام سمجھا دیے، ایمان سمجھا دیے، احسان سمجھا دیے، قیامت کے بارے میں بتلا دیے. الحمدللہ ہم لوگوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے جو کہ موجود ہے اربعین، الحمدللہ اربعین نووی، امام نووی کی خود کی کتاب اربعین میں اس کو الحمدللہ ہم لوگ شرح کیے ہیں، تو اس میں شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس روایت کو نقل کرنے والے امام مسلم رحمہ اللہ ہے. واللہ اعلم.